صرف 1 گھنٹہ گزارے، حدیث کے جملے ہیں کہ اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا کسی قاری قرآن کو 10 مرتبہ قرآن کی تلاوت کرنے کا ثواب۔ سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ محمد۔ یہ ہمارا فرق ہے، انسان اور حیوان میں یہی فرق ہے کہ ہمیں علم اور عمل کی صلاحیت ہے، علم بھی حاصل کریں اور عمل بھی حاصل کریں۔ جتنا اپنی علمی سطح کو بلند کریں گے اتنا ہمیں سمجھ آئے گا عمل کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے عمل کی جاتی ہے۔ تو کل جس موضوع کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی کہ عبادت کا صحیح ہونا اور عبادت کا قبول ہونا، یہ بہت اہم موضوع ہے اور ایک بہت وسیع اور بہت ظریف موضوع ہے کہ انسان اپنی عبادت کو صحیح ہونے کے مرحلے سے نکال کے قبول ہونے کے مرحلے تک لے کر آئے۔ کیونکہ جیسے آپ نے سنا نماز کی اپنی نماز کی شرائط ہیں، ایک تو ظاہری شرائط، ظاہری مقاصد، اور ایک باطنی مقاصد ہیں۔ جیسے آپ نے سنا کہ جب کلی کر رہے ہیں تو زبان کے گناہوں کو یاد کریں، جب ہاتھ دھو رہے ہیں تو ہاتھوں کے گناہوں کو یاد کریں، جب چہرے پہ پانی ڈال رہے ہیں تو یاد کریں کہ میرا چہرہ مالک ہے، نورانی شکل آئے، کہیں ایسے نہ ہو قیامت کے دن میں حیوانی چہرے سے مشہور ہو جاؤں، اور جب سر سے پاؤں تک مسح کر رہے ہیں مالک میں سر سے پاؤں تک گناہوں میں غرق ہوں۔ یہ تمام باطنی شرائط ہیں، باطنی مقاصد ہیں نماز کے، وضو کے، اور اسی طرح روزے کے بھی کچھ باطنی مقاصد ہوتے ہیں، روزے کے بھی کچھ باطنی شرائط ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا خدا کیا کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے اے بندے روزے کے ذریعے سے میں تمہارے لیے ایک نیا دروازہ کھولنے چاہتا ہوں، اور وہ کیا دروازہ ہے؟ وہ ہے علم غیب کا دروازہ۔ علم غیب یعنی کیا؟ علم غیب یعنی غیب، دیکھیں نا لفظ سے ہی پتہ چل رہا ہے، علم غیب یعنی جو چیز غائب ہے اس چیز کا علم، یعنی جو چیز آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی اس چیز کا علم، اسے کہتے ہیں علم غیب۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی علم غیب تو انبیاء کے پاس ہی ہے، بعض تو بہت ہی آگے پیچھے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں علم غیب تو صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں، اور نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں صرف انبیاء کے پاس علم غیب ہو سکتا ہے، ہمارے پاس علم غیب نہیں ہو سکتا۔ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ جو اہل بیت نے سلسلہ دیا ہے، حضرت سلمان اور حضرت ابوذر، حضرت میثم تمار، حضرت حبیب ابن مظاہر، جو اہل بیت کے پیرو تھے، ان کو اہل بیت نے یہ علم سکھایا جن کے ذریعے سے وہ علم غیب کی منزل تک پہنچ گئے۔ علم غیب یعنی کون سی منزل؟ یعنی وہ منزل کہ انسان دیکھ سکتا ہے کہ مردوں پہ کیا ہو رہا ہے، قبروں پہ سونے والے مردوں پہ کیا ہو رہا ہے۔ رسول خدا کے ایک صحابی نے دیکھا کہ کہنے لگے میں دیکھ رہا ہوں قبروں پہ سونے والے مردوں پہ کس پہ عذاب ہو رہا ہے، کون جہنم میں جل رہے ہیں اور کون جنت میں خوشیاں منا رہے ہیں، کن پہ عذاب ہو رہا ہے، کن پہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ یعنی مختلف فوائد ہیں علم غیب کے جو روزے کے ذریعے سے انسان کو خدا دینا چاہتا ہے۔ تو یہ جو علم غیب ہے کیا ہمارے جسم کو ملے گا؟ نہیں، یہ جسم تو گنہگار ہے، یہ جسم تو ایک فانی جسم ہے، جس میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ علم غیب حاصل کر سکے۔ یعنی یہ روح کے اندر طاقت ہے۔ خدا نے ایک چیز ہمیں دی ہے جس کا نام ہے روح۔ خدا نے قرآن میں فرمایا قل الروح من امر ربی، خدا نے روح کو اتنی قیمتی چیز ہے، روح کو اپنی طرف نسبت دے دی۔ روح میرا امر ہے، روح میرا حکم ہے، یعنی روح میں اتنی طاقت ہے کہ خدا نے اپنی طرف نسبت دے دی۔ اور ایسی چیز ہے روح جس کے ذریعے سے انسان روح کے ذریعے سے علم غیب کی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ یعنی جسم کے ذریعے سے انسان نہیں پہنچے گا، روح کے ذریعے سے جب انسان روح کو پاک کرے گا اسی وقت جا کے علم غیب تک پہنچے گا۔ علم غیب کے اتنے فائدے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، بے شمار فائدے ہیں۔ انسان یہ دیکھ سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، 1 ہفتے کے بعد کیا ہوگا، 2 دنوں کے بعد کیا ہوگا، کون سا حادثہ آنے والا ہے، کون سے مسائل ہمارے سامنے آئیں گے۔ یہ تمام چیزیں انسان علم غیب کے ذریعے سے دیکھ سکتا ہے اور اس کو علم حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ہے تو مثال دے دوں آپ کو علم غیب کے بارے میں۔ دیکھیے مثال کے طور پہ یہ آنکھ ہے، ٹھیک ہے، یہ آنکھ ابھی دیکھ سک رہی ہے۔ یہ آنکھ مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں ادھر اس کونے میں ایک کاپی پڑی ہوئی ہے، اس کونے سے میری یہ کاپی اٹھا کے لے کر آ جائے، اور آپ ادھر گئے ادھر تو بہت مثال کے طور پہ ادھر بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، تو میں کہوں فلان ایک اسپیسیفک یہ والی کتاب مجھے اٹھا کے لے کر آئے اور میں اس کونے میں بیٹھا ہوں۔ آپ جیسے گئے اس کونے کی طرف، میں نے لائٹیں ساری بجھا دی، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہو جائے گا، آپ کہیں گے ارے کیا کر رہے ہو، لائٹیں کیوں بجھا رہے ہو؟ تو میں کہوں گا کوئی نہیں، لائٹیں میں ایسی بجھا دی ہیں، آپ جائیے میری کتاب لے کر آئیے جس کا میں نے آپ کو نام لیا ہے۔ اس کونے میں بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، ان میں سے میری کتاب چوز کر کے لے کر آ جائیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ کتاب لے کر آ جاؤ اور یہاں سے ساری لائٹیں بجھا دی، اندھیرا ہو گیا، میں کہاں سے دیکھوں ذرا یہ کتابیں مجھے کیسے دکھائی دیں گے؟ تو میں آپ کو کہوں گا ارے کیا آپ کی آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے کیا آپ اندھے ہو گئے ہیں، کیا آپ نابینا ہو گئے ہیں؟ آپ کہیں گے صلاحیت تو میرے پاس ہے، مگر جب روشنی نہیں ہوگی تو میری وہ صلاحیت بروئے کار نہیں آئے گی، تو میں دیکھ نہیں پاؤں گا۔ یعنی انسان کی آنکھ ایسی ہے، خدا نے ایسی آنکھ خلق کی ہے، یعنی ایک تو دیکھنے کی صلاحیت انسان کی آنکھ میں ہے، اور اس کے علاوہ اگر روشنی نہ ہو، سورج کی روشنی نہ ہو، شمع
کی روشنی نہ ہو، لالٹین کی روشنی نہ ہو، ٹیوب لائٹ کی روشنی نہ ہو، بلب کی روشنی نہ ہو تو انسان کی آنکھوں کی صلاحیت کام نہیں کر سکتی. انسان کی آنکھوں کی صلاحیت کو بیرونی روشنی کی ضرورت ہے. اسی طرح انسان کی روح میں علم غیب کی صلاحیت ہے، مگر جب ایمان کی شمع دل میں روشن ہوگی تبھی جا کے انسان علم غیب کی منزل پہ پہنچے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات پڑھ دیے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. یعنی انسان کو اپنے دل کو روشن کرنا ہے، اس اندھیرے اور اس تاریکی سے اپنے دل کو نکالنا ہے، اور جب روشنی کی طرف ہمارا دل اور ہماری روح جائے گی، گامزن ہوئے گی، تو پھر جا کے ہم علم غیب کی منزل پہ پہنچیں گے. یا آپ کو خود ایک چھوٹی سی مثال دے دو علم غیب کے متعلق. کبھی کبھار آپ سو رہے ہیں، آپ نے خواب میں دیکھ لیا کہ بھائی ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں فلاں شخص مر گیا. آپ صبح اٹھے، فون بجنے لگی، فون اٹھائی دیکھا، کہا ارے بھائی وہ وقار صاحب مر گئے. ارے وقار صاحب مر گئے، میں نے کل خواب میں دیکھا تھا وقار صاحب مر گئے. تو یعنی یہ کیسے پتا چلا آپ کو؟ یعنی وہ ان کے مرنے سے پہلے آپ کو خبر مل گئی کہ وہ مر گئے ہیں. بہت سارے لوگوں نے ایسے خواب آپ نے دیکھے ہوں گے ضرور. کبھی آپ نے خواب دیکھا ارے فلاں مہمان آنے والا ہے، صبح اٹھے ارے دروازے پہ وہی کھڑا ہوا، ارے تمہیں تو میں نے کل خواب میں دیکھا تھا تم آنے والے تھے. یعنی یہ کیسے ہے؟ یہ انسان کی روح کبھی کبھار اس طرف چلی جاتی ہے جہاں ہمیشہ جانے کی عادی نہیں ہے. یعنی انسان کی روح ہم اپنے ہاتھوں میں نہیں، کبھی کبھار غلطی سے یا کسی نیک عمل کی وجہ سے یا ایسے ہی خود بخود اس طرف چلی جاتی ہے جہاں علم غیب کی دنیا ہے، جہاں اس روح کو پتہ چل جاتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے. انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، اور آپ نے خود بھی، شاید آپ کے دوستوں نے، شاید آپ کے رشتہ داروں نے یہ خود ایکسپیرینس تجربہ کیا ہوگا کہ کبھی کبھار ہمارے اندر کچھ ایسی باتیں، ہمارے ذہن میں کچھ ایسی باتیں، ہمارے خواب میں کچھ ایسی باتیں آ جاتی ہیں جو ابھی ہوئی نہیں ہیں، پھر ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ارے یہ تو میں نے خواب میں دیکھا تھا. یہ وہی علم غیب کی ایک چھوٹی سی، بہت چھوٹی سی ایک جھلک ہے جو ہمارے اندر، خدا نے ہمارے اندر اس صلاحیت کو رکھا ہے، مگر ہمارا کام ہے اس کو ابھارے. مگر آپ دیکھیے ہماری آنکھ کیسی ہیں. ہماری آنکھ وہ یہ حیوانی آنکھیں ہیں نا، یعنی 2 میل تک حیوان بھی دیکھتا ہے، آگے نہیں دیکھتا. ہماری آنکھیں بھی ویسی ہیں، ہمارے کان بھی وہی حیوانی کان ہیں. یعنی کچھ کہیں تک، کہیں کسی خاص فاصلے تک ہم سن سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں سن سکتے. ہماری زبان بھی ایسی ہے، ہمارا ٹیسٹ بھی ایسا ہے جیسے حیوان چکھتا ہے، ہم چکھ لیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کون سا لقمہ حرام کا ہے، کون سا لقمہ حلال کا ہے. یعنی ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارے سارے عضو جو ہیں ابھی حیوانی ہیں، انہیں نورانی بنانا ہے ہمیں. جیسے اس کے متعلق واقعہ بھی بتا دوں آپ کو، آیت اللہ بروجردی جن کا آپ نے نام سنا ہوگا، اور ان کے بہت سارے مقلد بھی ادھر شاید ہوں گے، یا کوئی کسی شخص نے پہلے ان کی تقلید کی ہوگی. تو آیت اللہ بروجردی کا نام تو آپ نے سنا ہے، لیکن آیت اللہ کاشی کا آپ نے نام نہیں سنا ہوگا. آیت اللہ کاشی آیت اللہ بروجردی کے بھی استاد ہیں. آیت اللہ کاشی کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے پاس ایک بہت بڑے نیک عالم تھے، بڑے ہی باعمل عالم تھے. تو ان کے پاس ایک مدرسہ بھی تھا جہاں اسٹوڈنٹس آتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے حوزے میں. تو ان کے مدرسے میں ایک نیا لڑکا آیا جس کا باطن پاک تھا، جو ایک نیک لڑکا تھا. تو آیت اللہ کاشی کے جب مدرسے میں آیا تو پہلی رات نیک لڑکا تھا، اسے یہ معلوم تھا کہ دنیا کی اگر کامیابی چاہیے تو نماز تہجد پڑھنی ہے، آخرت کی کامیابی چاہیے تب بھی نماز تہجد پڑھنی ہے. تو صبح کو نماز تہجد کے لیے اٹھا. طالب علم تھا، نیک تھا، اس کا دل صاف تھا. صبح کو نماز تہجد کے لیے جب اٹھا تو پریشان ہو گیا، عجیب سا ماحول تھا. دیکھا دروازے سے آواز آ رہی ہے یا سبوح ہو یا قدوس، دیوار سے آواز آ رہی ہے یا سبوح ہو یا قدوس، چھت سے آواز آ رہی ہے یا سبوح ہو یا قدوس، زمین سے آواز آ رہی ہے یا سبوح ہو یا قدوس. آواز تو بہت میٹھی تھی مگر یہ گھبرا گیا، اس نے تو کبھی ایسی آواز سنی نہیں تھی. یہ پریشان ہو گیا، اسی وقت غش کھا کے گر گیا. یہ کیسا عالم تھا، وہیں بے ہوش ہو گیا. پھر نماز فجر کے لیے لڑکوں نے اسے اٹھایا، کہنے لگا میں نے آج بڑا عجیب منظر دیکھا. کیا ہوا، کیا تم نے دیکھا؟ کہنے لگا میں صبح اٹھا، در و دیوار سے آواز آ رہی تھی، خدا کے نام کی آواز آ رہی تھی یا سبوح ہو یا قدوس. میں حیران ہو گیا، یہ کیا؟ زمین کی طرف دیکھا، زمین سے آواز آ رہی تھی یا سبوح ہو یا قدوس. چھت کی طرف دیکھا، آواز آ رہی تھی یا سبوح ہو یا قدوس. طالب علموں نے کہا ارے یہ کیا پریشانی کی بات ہے، یہ تو ہمارے ہر روز کی روٹین ہے. جب آیت اللہ کاشی سجدے میں جا کے تسبیح کو پکڑ